بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یعنی نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لے، انشاءاللہ موت تک کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہو صرف وہی سنے۔ اسلامی دستورات میں سے ایک نماز ہے جو ساری عبادتوں کا مرکز، مشکلات اور سختیوں میں انسان کے تعادل و توازن کے محافظ، مومن کے معراج، انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی، نیک ہدایت دینے والی، جھوٹ فریب سے بچانے والی اور دوسرے بہترین اموال میں قبولیت کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اور حج طواف کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ذکر خدا سے یہ یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یاد خدا سے تم کبھی غافل نہ ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، 3 الفاظ جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ موت تک کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت و وسعت نصیب ہو جائے، زندگی میں سکون و اطمینان ہو، ہر قسم کی گناہ، چاہے کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، قصدن گناہ ہو یا خطأن گناہ ہو، تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کا ویڈیو انتہائی مفید ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے، یا اللہ ہو، یا غفار ہو، یا قادر ہو۔ فضیلت ان کلمات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے سے نماز میں اور دیگر عبادات میں دل لگے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح دوسرا وظیفہ بھی موجود ہے۔ جاتے ہیں ان وظائف کی طرف۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ربی ابن حلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعید۔ قرآن مجید اور حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی فضائل بیان کی گئی ہے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ایمان والوں کی مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کے میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ ترجمہ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت توڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی سے جا ملیں گی، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر
اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تھی فضیلت۔ جاتے ہیں ان خاص وظیفہ کی طرف جو نماز میں دل لگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے جو کوئی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے، انشاءاللہ کریم اس کا باطن کشادہ ہوگا۔ نمبر 2، جو روزانہ نماز فجر کے بعد ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح پڑھے، انشاءاللہ الکریم اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ نمبر 3، اور جو روزانہ کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ 7 بار یا فتاح پڑھے گا، انشاءاللہ الکریم اس کا دل روشن ہوگا۔ محترم ناظرین، یا فتاح ہو اور اس سے پہلے جو ویڈیو کی ابتدا میں وظیفہ درج کیا گیا، اسی وظیفہ پر عمل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔